جو دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے رانا صاحب، اس پہ کیا عوام کو مطمئن نہیں کرنا چاہیے؟ جو بھی شکایات آپ 2018 میں شکایات آپ کو تھیں، آج پی ٹی آئی کو شکایات ہیں، لیکن عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کیا اس بارے میں تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس بارے میں آج تک کی روایات تو یہی ہے کہ لوگ شور کرتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ایسا ایسا جو ہے وہ اگلے الیکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھی 2018 میں پہلے دن ہی الیکشن کمیشن کے سامنے آگے دھرنا دیا تھا، تو ہم جو ہے وہ آہو بقا کرتے رہے، تو انہوں نے پورے 4 سال پورے کیے، اور اس کے بعد ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا۔ اس وقت یہ ہمیں یہی کہا کرتے تھے کہ جی جو پروسیس ہے، جو لیگل پروسیس ہے، اس کو فالو کریں۔ تو آج وہ دوسری طرف ہیں، ہم دوسری طرف ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو لیگل پروسیس ہے، جو آئین اور قانون میں طریقہ کار ہے دھاندلی کے معاملات کا جائزہ لینے اور ان کی کریکشن اور ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرنے کا، اس کو فالو کیا جائے۔ رانا صاحب، آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 45 فارم سارے موجود ہیں، پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی ہیں۔ پی ایم ایل این کے پاس 45 فارم موجود ہیں جہاں جہاں پی ایم ایل این نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ جی ہمارے پاس ہر آدمی کے پاس اس کے حلقے کے موجود ہوتے ہیں، دوسرے حلقے کے تو وہ لے ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس میرے حلقے کے موجود ہیں۔ کیا رانا صاحب اس بارے میں پی ایم ایل این کو بھی آگے بڑھ کے یہ سارے ڈاکومنٹس پبلک کے سامنے نہیں رکھنے چاہیے؟ جہاں جہاں پی ٹی آئی شکایات کر رہی ہے یا ان کے امیدواران پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ میرے پاس فارم 45 موجود ہے، اس کے جواب میں پی ایم ایل این کو بھی اپنے فارمز اوپن کر کے دکھانے چاہیے۔ نہیں تو پبلک کے سامنے رکھنے کے پبلک نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن ٹریبیونلز نے، الیکشن ٹریبیونلز کے سامنے رکھنے چاہیے، وہ بالکل رکھیں گے۔ کوئی نہیں رکھے گا تو الیکشن ٹریبیونل اسے منگوا لے گا، ریکارڈ منگوا لے گا، اسے اختیار ہے۔ تو فیصلہ تو ٹریبیونل نے کرنا ہے نا، فیصلہ کو پبلک نے تھوڑی کرنا ہے، یہ فیصلہ کو جلسے میں ہونا ہے۔ یہ رانا صاحب، لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس اسے جوڑا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے بھی بڑے جو ہے وہ چہتے تھے، پی ٹی آئی کے بھی بڑے چہتے تھے، بزدار صاحب کے بھی بڑے قریب رہے، پی ایم ایل این سے بھی فائدے لیتے رہے۔ بیوروکریسی کو اگر سیاستدان اس طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر جا کے اس قسم کی پریس کانفرنس، اس قسم کے بیانات سامنے آئیں گے۔ دوسرا ایک بڑا بنیادی سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، افضل خان صاحب کا آپ کو معاملہ یاد ہوگا، انہوں نے 35 پینچر کا بیانیہ دے کر پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی، پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے معافی مانگی، آپ کی حکومت آئی، آپ کی حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر اس قسم کے بیانات کے بعد، الزامات کے بعد حکومتیں آ کے کارروائی نہیں کرتی تو یہ پوری ملک کی سیاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ حکومتیں کیوں ناکام رہتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہے یہ بڑے وائز اور معاملہ فہم انسان میں نے ان کو پایا۔ یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جو ہے یہ فیصل آباد میں بطور جو ہے وہ سٹی مجسٹریٹ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا۔ اس کے بعد بھی یہ فیصل آباد میں آگے پیچھے تعینات ہوتے رہے، تو میں نے ہمیشہ انہیں بڑا جو ہے وہ معاملہ فہم، بڑا وائز، معاملات کو سلجھانے والا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا، اور عصر حاضر کے جو ملازمت کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا پورا دنیا دار آدمی ہے۔ تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس نے کس طرح سے جو ہے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے۔ میرا تو اب بھی یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فرسٹریشن تو، ڈپریشن کا تو ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کیفیت اس پہ ہوئی ہے اور اس میں وہ ایگریویٹ ہو گیا، اور اس ایگریویشن میں اس نے یہ معاملہ سرزد کیا ہے۔ وہ میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے، بلکہ ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ وہ اس نے ہمارے چیف منسٹر آفس میں بڑی دیر
بطور ڈپٹی سیکرٹری جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری اس نے سرو کیا ہے. وہ تو یعنی بڑا لوگوں کے معاملات کو سلجھانے والا بندہ ہے. وہ کبھی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی جو لوگ اس کو جانتے ہیں کہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ بیان بازی کرے گا. لیکن اچانک رانا صاحب ہوا کیا؟ پورے الیکشن پہ سوالات اٹھا دیے ان کی ایک پریس کانفرنس نے. نہیں، سوال کیا اٹھایا؟ انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیا ہے؟ کوئی نہیں. انہوں نے کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش کیا ہے؟ کوئی نہیں. انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے؟ وہ کسی کو نہیں. اور جن کے اوپر الزام لگایا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس بات سے. یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا کیا تعلق ہے جی اپنا آر او کے کام سے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک عجیب و غریب بے ربط سی جو ہے وہ باتیں کی ہیں، جن کا کوئی ان کو آپس میں اگر آپ جوڑیں تو ان کا کوئی لنک ہی نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا فرسٹریشن انہوں نے یہ کیا ہے. ہی واز ان ڈپریشن. اور اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے جی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ذہنی طور پہ آدمی جو خودکشی کی اٹیمپٹ کرتا ہے وہ ذہنی طور پہ وہ صحت مند ہوتا ہے؟ ذہنی طور پہ وہ آدمی جو ہے، دیکھیں جتنی مرضی مشکل ہو کسی کے اوپر، جتنا مرضی اس کا نقصان ہو گیا، جتنا مرضی اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا ہو، اگر وہ ذہنی طور پہ صحت مند ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا، وہ سجدے میں گرے گا، وہ کسی دوست سے بات کر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تلافی کرے گا. خودکشی کی اٹیمپٹ بندہ وہ کرتا ہے جو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی ذہنی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. اور یہ میں نے بات کنفرم کی ہے اس کی فیملی سے بھی، اس کے دوستوں سے بھی، کہ اس نے باقاعدہ پھندا لٹکایا ہے اس دن. اس نے اٹیمپٹ کی ہے خودکشی کی. تو اب میرے اس آرگومنٹ پہ کہ جی وہ آدمی جو ہے وہ ہی واز مینٹلی سک، تو اس میں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے. اس نے خود کہا کہ میں نے اٹیمپٹ کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی واز ان ڈپریشن، اور وہ ڈپریشن میں جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کسی کو معلوم ہو سکا، اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ایگریویٹ ہو گیا، اور اس میں اس نے پہلے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ ناکام ہو گیا ہے، سوئسائڈ کمٹ نہیں کر سکا، تو اس نے پریس کانفرنس کر دی. ایک اور پروگرام میں ہمیں بریک شامل کرنی ہے رانا صاحب. اس بریک کے بعد واپس آئیں گے، باقی چیزیں آپ سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. وہ ایگریویٹ ہو گیا، اور اس میں اس نے پہلے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ ناکام ہو گیا ہے، سوئسائڈ کمٹ نہیں کر سکا، تو اس نے پریس کانفرنس کر دی. ایک اور پروگرام میں ہمیں بریک شامل کرنی ہے رانا صاحب. اس بریک کے بعد واپس آئیں گے، باقی چیزیں آپ سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد.